في حضرة المحبوب أحمد رسول الله. بس ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ. آج تو اپنا ہمارے محترم سعودی مقبول صاحب اور محترم عبدالرشید صاحب لنگر شریف کے لیے اور راون افسان نے پاک کا سفر مظفر کا جو دن ہوتا ہے نا اس کے اندر 5 سفر کو پنسر پاک کا دن منایا جاتا ہے. اس واسطے جو ہے نا تو وہ ختم شریف دلایا گیا ہے. اور دیگر سفر دا مہینہ جڑا ہوتا ہے کچھ روایات اس قسم دی ہیں کہ بھی صدقہ خیرات کرنا چاہیے. بندے نو ہر ویلے صدقہ خیرات کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ جو بندے بلیات دور ہوتے ہیں اور اللہ دی رحمت ہوندی ہے. صدقہ خیرات نیکی دے اندر خرچ کرنے واسطے اللہ تعالیٰ دی ویسی رحمت ہوندی ہے. آستانے تے خرچ کرو اے بھی رحمتاں نے, مہینے جامعہ وچ خرچ کرو وہ بھی رحمتاں نے, مسجد کے اندر دینا وہ بھی رحمتاں نے, اور نیکی دے اندر نیکی جو بھی غریب غربا دی مدد کرنا وہ بھی صدقہ ہے. جانوراں دی خدمت کرنا وہ بھی صدقہ ہے. الغرض انسان اللہ پاک نے جو بھی مخلوقات بنائی انہاں دے خدمت کرنا ہے صدقہ ہی ہے. تو بہرحال تو اس طرح انما والو بنیاد نیت دینا. تو اے سفر دا مہینہ تھوڑا سا پریشانیاں دا ہوتا ہے کہ یہ اندر دینا تھوڑا سا ایسی بلیات کی نا اتردیاں نے کہ عام دنوں کی نسبتاً یہ اندر تھوڑا سا حساب حساب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے زبان میں سارا رکھے اور برکتہ رحمتہ ہوں سارا دیتے. تو ایسے دعائی کر سکتے ہیں. منتہائی مختصر قاری اسماعیل صاحب نے جتنا مختصر ٹائم لیا ایسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ کہ 11ویں شیف بھی ہے اور کہ آج جمعہ مبارک ہے, سوموار انشاءاللہ تعالیٰ چاندی 10 تاریخ کو. تو آج 25 ہو گئی 28 ستمبر انشاءاللہ تعالیٰ چاندی 10 ماہانہ ختم 11ویں شیف آستانہ عالیہ بعد نماز مغرب انشاءاللہ ہوئے گا. ایدے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم پتہ ہے سفر مظفر سے جیسا چل رہا ہے, پھر عید میلاد النبی دی محفل ہے وہ بھی ذکر چل رہا ہے 26 نومبر کا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے تو انشاءاللہ تعالیٰ تو جو ہی سرکار کا در کھلے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ عصیب اور بلیات دا اور وباواں دا کچھ خاتمہ اس سے یہ تو پہلا نہیں ہو سکتا جب تک سرکار کا در کھلے گا ہی ہوئے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس قسم کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہوں جو ہے نا وہ صبر جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اے بھی معلوم ہے کہ وبا گئی نہیں اور مشکلات بھی نہیں اور بالکل احتیاط بھی نہیں. بچہ نے تعلیم کا ہونا اور جس طرح مدارس کے کھلے نے تو وہاں کے اندر بھی ہے حفاظتی اقدامات موجود ہیں, وہ بھی کرنا بڑا ضروری ہے. لیکن دعا دینا انشاءاللہ صدقہ خیرات دینا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا. اس قسم کی احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے زبان میں رکھے, اپنی رحمت میں رکھے. درود ایک مرتبہ ہو جائے تو وہاں پر 10 رحمتیں 10 برکتیں 10 گناہ معاف ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہر چیزوں محفوظ فرما دیتا ہے. وقت پر وقتاً درود پاک پڑھنا چاہیے. میں صرف اللہ وسلم علیہ انتظامیہ کے نال ملتے ہو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی عید میلاد النبی شروع ہوتا ہے. الحمدللہ ہم نے حق ادا نہیں کیا شہیدان کربلا کا. اے کبھی کر بھی نہیں سکتے کہ جی ایسی کہیے کہ جی ایسی دینا 8 محفلیں منا لیا تو اسی دینا حق ادا کر دیا, لنگر بڑا رج کے دیتا رج کے کھا لیا تو اسی حق ادا کر دیتا ہے. ایک گل نہیں, انہوں نے جو حق ادا کیتا ہے اسی وہ ذرہ مقدار بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہاں بہرحال اے چند مٹھی بھر شاید کوئی نام آٹے دا جویں مٹھی آ جاتا ہے تو وہ آ جائے کہ بھی اے بھی دیوانے سن ہے نا, تو پھر وہ ٹھیک ہے. دیہڑا کیا مدار ہے کہ بھی اے بھی آپ نے چاہ تو اے اس واسطے وقت پر وقت ذکر کیتا گیا. تو اس واسطے ہونے باقی تو انہوں پتہ ہے عید میلاد النبی تو اس سے پاک دی تیاری ہے انشاءاللہ کمنگ سون انشاءاللہ تعالیٰ بالکل نزدیک انشاءاللہ تعالیٰ شروع کر دینے ہیں. تو انشاءاللہ انتظامیات تو مل کے تو انشاءاللہ تو سارا مل کے
ٹھیک ہے نا عرص پاک دی اور عید میلاد النبی دی تیاری نو بالکل ہونے جڑا نا آج تو میں کہہ رہی تھا تو آج تو ہی نیت کر کے شروع کر دو 26 نومبر جمعرات جمعہ ٹھیک ہے اور دیارہ 26 نومبر اصل تاریخ کی اس کو آتی ہے اور وہ جمعرات جمعہ اور عید میلاد النبی اور انشاءاللہ انہیں جڑا تیاری ہر لحاظ سے ظاہر و باطن تیاری شروع کر دیں انشاءاللہ تعالی تو باقی ظاہری اسباب جڑے نے وہ بھی انشاءاللہ شروع کر دیں ہیں اللہ پاک سارا دی حاضری کو قبول فرمائے دوبارہ تو اس واسطے میں پھر اپنی گلوں دوبارہ ریپلے کرنا اس جگہ تے کہ اسی حق ادا نہیں کیتا کہ جڑا نا بس اس واسطے ادا کیتا ہے کہ اے شہیداں دا دن نہ منایا ہے نے ذکر کیتا ہے کہ شاید کوئی نہ جڑا نا وہ ساڈا جڑا نا آ جائے بس ساڈے بس زبان انہاں دی زبان تے ساڈا نہ جڑا نا وہ آ جائے وہ نہ آ گیا تو بس بیڑا پار ہو جانا اور یہی بڑی گل ہے کہ بھئی تیری زبان پہ میرا نام آ جائے تو بس ان کے چاہنے والوں میں تو جہاں میں اور بھی ہیں تیرے چاہنے والے ٹھیک ہے یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے شامل کر لیا یہ تیرا کرم تو اس لیے جہاں میں اور بھی ان کے چاہنے والے ہیں تو یہ تو ان کی ذرہ نوازی ان کا کرم ہے کہ وہ اس واسطے بارہ جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے اے ملدہ کی ہے اے جناب کرم تو ملدہ کی ہے آج سارے بیٹھے ہیں اتنا ذکر کیتا ہے سارا بیویاں بیٹھے ہیں محرم دا بھی سارا مہینہ منایا ہے آخر ملدہ کی ہے منو ایسا سمجھ نہیں ڈاکٹر بھی سفر کر کے آتے رہے مہو اے دسو کہ ملدہ کی ہے بس اے سوال ہے بس کہ ملدہ کی ہے یا اسی نہ بیٹھے رہے ہیں تو کی حاصل کیتا ہے بندہ پھر سارا ایک دار و مدار سوچتا ہے کہ دنیا اچ کی ملتا ہے آخرت اچ کی ملتا ہے دنیا اچ عزت ملے گی رحمتاں ہوں گی برکتاں ہوں گی روزی اچھی ہوئے گی کاروبار اچھا ہوئے گا اور زندگی آسانی دے نال گزرے گی یہی بندہ ہو سکتا ہے کامیابی تو یہی ہو سکتا ہے بندے دی جدے جس بندے دی ناکام زندگی ہو ٹھیک ہے میں ایک معرفت کا ایک گل ہے میں ایک زمانے میں کال میں پرسوں دی گل ہے اور باقاعدہ تو میں پہنچا تھا کہ مست مل گیا تھا ہوئی اچھا میں کہا کوئی گل انہوں نے کہا ایک کوئی میں کہا دس نے کہا سمجھ کے جو نہ سمجھے وہ سمجھے کہ ناکام ہے میں کہا اگلی نے کہا اگلی پھر انہیں دے کی کر بندہ سمجھ کے تو نہ سمجھے سمجھ لے تو ناکام ہے ٹھیک ہے نا دے اندر ساری گل کر دیتی کوئی لفظ دے اندر میں کہا بھائی اگلی بھی کوئی گل ہوئے گی لیکن جی اگلی نے اگلی تو پتا تھا میں کہا ٹھیک ہے وہ بھی اگلی گل کر گیا اچھا تو مقصد کہنا گل اس طرح ہی ہے کہ آسی کی سمجھ سکتے ہیں تو زندگی اگر بندے کی زندگی آسان نہ ہوئے لائف تو گھر بھی بیکار زندگی مفلوج اے سارا اسی ذکر ہی جائے اتنا کربلا کا ذکر بھی ہوتا رہا ذکر ہوتا رہا اسی کی ملتا ہے ٹھیک ہے نا بندہ سوچتا ہے کہ زندگی تو آئی ملتا ہے بندہ پھر قبر دے اندر جاتا ہے حشر کا میدان پھر ادھر کی ملے گا ادھر کی ربوا بندہ کی کہتا ہے نے کہا جی ادھر جنت ملے گی بندہ عبادت کس واسطے کرتا ہے نمازاں کس واسطے پڑھتا ہے میں بہت کوشش کر رہا ہوں جی گل شاٹ ہو گیا سر وقت نہیں چون آ رہا ہے کہ بس کدھروں گل چلی کدھر بندہ کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے عبادات نماز روزہ حج صدقہ خیرات نیک اعمال صالح سارا کچھ بندہ کرتا ہے وہ کس واسطے کرتا ہے دنیا ہی نہیں آخرت واسطے کس واسطے کرتا ہے کہ آخرت دے اندر وہ کی ملے کی شے کوئی تو سوچ ہوئے گی نا کہ بندہ تو کی لفظ ہے وہ بندہ سوچتا ہے کہ آخرت دے اندر منو جنت ملے گی بندہ اسی واسطے نہیں نمازاں روزے حج زکات ہے صدقہ خیرات صالح اعمال بندہ کس واسطے کرتا ہے کہ بندے نو جنت ٹھیک ہے وہ ملے گی ٹھیک ہے نا اگر بندے نے مرکز محور اگر جنت نہ ہوئے
ہے تو بندہ عبادت نہیں کر سکتا. اللہ پاک نے جنت بنائی اسی واسطے نا. اگر بندے جنت ہی نہ ہوئے تو بندہ پھر عبادت نہیں کرے گا. بندہ اس لالچ دے تحت عبادت کرتا ہے کہ مینوں جنت بھی ملے. ٹھیک ہے نا. پھر بندے کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو چیز مینوں لبنی ہے وہ دے اندر ہے کی. بندے کو یہ بھی سوچنا ہے نا ہے کہ مینوں جو چیز ملنی ہے انہیں تک گل ساری فلسفی ہوئی ہے جیڑی انی آسانی دے نال سمجھان والی نہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ نقطے اس نکات اس قسم دے سن لیکن ہن شاید گل آسان ہوتی جا رہی ہے شاید سمجھ آ سکے. لیکن اگر پچھلی گفتگو جیڑی ریکارڈ ہو گئی ہے وہ اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر اگلی گل بھی سمجھنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. اس واسطے تو اگلی گل سمجھنے واسطے جو گفتگو پہلا ہو چکی ہونے چند منٹا تو انہوں بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس واسطے ریکارڈ کی گئی ہے. بہرکہ تو اس واسطے بندہ سوچتا ہے اگر اس گل ایک منٹ واسطے اگر میں بند کردا کہ میں ایک اور پٹری تے چلا جاواں تو اجازت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عبادت کی ہے اپنے رب دی. اپنے رب دی حضور نے عبادت کی ہے. انہاں دے بھی آپ دے بھی ذہن پاک دے اندر بھی کوئی خیال ہوئے گا کہ میں جو او دی عبادت کر رہا ہے او دا کی مقصد ہے. سمجھ ہے نا. انہاں دے ذہن دے اندر آپ دے ذہن دے پاک اسی عبادت جو کر رہے ہیں اسی جو نماز پڑھتے ہیں اسی جو صدقہ خیرات کرتے ہیں اسی کوئی جو بھی نیک صالح اعمال کرتے ہیں سانو جڑا ہے نا او دا ذہن ساڈا ایک ہی سوال کرتا ہے اپنا آپ ہوتا ہے کہ جی ایدے خاطر سانو آخرت دے اندر دنیا دے اندر چلو بلیات دور ہو گئی کر سکون دے نال ہویا ہے مصیبت ٹل گئی اس عمل دے نال آخرت دے اندر کی ملے گا مرن دے بعد کی ملے گا. اے بندے نو خیال ہے عام بندے نو تانوں بھی مانو بھی سارے نو کہ بھی اسی آئی عبادت اس واسطے کر رہے ہیں تو بندہ سوچتا ہے کہ بھی اس عبادت دی وجہ نال مینوں مرن دے بعد جنت لبنی ہے. اگر جنت نہ ہوئے تو بندہ نماز نہیں پڑھتا مرنا عبادت نہیں کرے گا کیونکہ او دا کانسیپٹ او دا خیال ہے کہ اے جو عبادت کیونکہ اللہ پاک نے او دی قیمت ادا کی ہے قیمت لائی ہے. اے کنے دا جناب قیمت ہے نا. ٹھیک ہے نا. اے بھی جو نا سینیٹائزر اے بھی جناب 350 روپے دا ہے. ٹھیک ہے. قیمت ہے نا مارکیٹنگ ہے. ٹھیک ہے نا. اے ٹیشو اے جناب 100 روپے دا ہے. ٹھیک ہے نا. مقصد کہنا اے ساری مارکیٹنگ ہے نا. ٹھیک ہے نا. اللہ پاک نے بھی روزہ کی قیمت دسی ہے. اللہ پاک نے بھی نماز کی قیمت دسی ہے اور اللہ پاک نے صدقہ خیرات کی بھی قیمت دسی ہے نفلہ کی بھی دسی ہے. اے نفل اس موقع تے انہیں پڑھنے نے تو آگے انہیں عبادت کا ثواب لبڑے گا. جدو اتنی ثواب ہوئے گا تو جنت دے اندر تیرے اتنے درجات بلند ہوں گے. تینوں جنت دے اتنے درجات تینوں جنت دے اتنے کر لبڑے ہے نا مقامات. یعنی بندہ اگر اور حدیث دے اندر موجود ہے حدیث دے مطابق ہے کہ جی سرکار نے فرمایا کہ بھی اے جناب عبادت کرے گا اے صدقہ خیرات اس ویلے دینا ہے اے اتنا دینا ہے تو جنت میں اتنا مقام لبنا ہے اور ادھر اتنا مقام لبنا ہے اتنا فلاں اتنا ثواب ہے اس مہینے چ صدقہ خیرات کا اتنا ثواب ہے. یعنی وہ ہوتا ہے نا ہول سیل ہو جاتی ہے نا کہ ٹھیک ہے نا ہول سیل رمضان کی جو ہول سیل ہوتی ہے نا عبادت کی بھی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ پاک بھی کرتا ہے نا ہوتے ہیں ہر شے کی قیمت ہے نا تو جنت کی بھی قیمت ہے کہ بھی تو اینج کرنا ہے تو اینج کرنا ہے عبادت اتنی کرنی ہے تو فاصلہ اتنا جنت اتنی ہے حساب سارا ملنا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ پاک نے اپنا تو بندہ پھر سوچتا ہے کہ میں 100 نفر پڑھا گا تو ہے 310 بار درود پاک پڑھنا ہے تو اے میرا حساب ہے اگر کثرت نال پڑھنا ہے تو 100 دفعہ پڑھنا ہے تو ایسا ہر ایک دی ایک درجات تے قیمتاں موجود رہے اللہ پاک نے خود قائم کیتیاں تو انسان جدو ساری چیزاں کرتا ہے تو وہ حساب دے نال کرتا ہے. اور دنیا بھی یہی ہے. دنیا کے اندر بھی یہی مارکیٹنگ ہے کہ جناب بندہ کہتا ہے کہ ہول سیل کے علاوہ
اگر عام بندہ عام روٹین دے اندر کوئی چیز خریدتا ہے، عام چیز خریدتا ہے تو کہتے ہیں یہ دام نے. اگر تسی جڑا مثال دے طور تے موبائل کمپنیاں دے پیکج نے 2000 دے اندر تینوں جڑا نا کتنے 50 جی بی لب جانا ہے. اگر 500 بتا رہے ہیں تو 75 جی بی مل جاتا ہے. بندہ حساب لاتا ہے کہ جناب 2000 دے اندر اتنا منو ڈاٹا لبیا ہے اور 500 اور بڑھائیے تو ادھا زیادہ مل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. مقصد کہتا ہے انہوں کا اپنا ایک ہی حساب ہے. تو اسی طریقے دے نال اگر بازار ہی کوئی خرید و فروخت ہوتی ہے کوئی بندہ کرتا ہے تو دا بھی اپنا ایک حساب ہے کہ جی کہ اس قیمت دے اندر ہے کہ تھوڑی جی قیمت بڑھاؤ گے تو اے تو زیادہ لبے گا. یعنی تسی ایک دی جگہ 2 لے لو، ٹھیک ہے نا، 3 لے لو تو تہاڈی قیمت اور گھٹا دیں گے، تانوں 3 دے دیں گے. ٹھیک ہے نا. مقصد اللہ پاک نے بھی خریداری دے اندر جنت دے اے چیزاں رکھیا ہیں، اپنی اپنی اے درجات رکھے نے. بندہ او دی عبادات دے اندر اے رکھیا نے. تو الغرض اس ساری درائل دی موجودگی دے اندر ایک گل سمجھ آ گئی کہ ہن تسی اس سٹیج تے آ گئے ہو، لگتا ہے مینوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی میری گل کہ جنت بغیر قیمت دے نہیں مل سکتی. اے ہن سمجھ آ گئی ساری گل میری ہونے تک. اس مفہوم دا فلسفی دلائل کا مقصد کہ جنت بغیر قیمت کے جنت تو ہم نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے. قیمت ادا کرنے کے بندہ کہ فری جنت چلا جاواں، فری تو زبیدہ خاتون بھی نہیں گئی. ٹھیک ہے. فری تو ہارون رشید ہے، زبیدہ خاتون بھی نہیں گئی. ٹھیک ہے. تے ہارون رشید بھی نہیں گیا. انہیں بھی بیوی نے تو سمجھ لیا سی کہ بابا دے سکتا ہے پر انہیں نہیں دیا. دونوں ویکھے انہیں کہا جو راتوں رات قیمتاں بڑھ گئی ہیں کیونکہ ویکھے آئے ویکھڑ دا ہوتا اور ہے بین دیکھے دا اور ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ہون جناب دام انہیں کہا جو ایک رات کی جنی پہ گائی انہیں کہا راتوں رات ہی بڑھ جاندی ہے. ٹھیک ہے. اسے دام بڑھ جاندے نے. ٹھیک ہے. لیکن وہ بابے دا سی کام. لیکن اللہ پاک نے جو جنت بنائی ہے وہ دی قیمت مقرر کی ہے اپنی عبادت دے نال، بغیر عبادت دے نہیں. اے نہیں ہو سکتا بندہ جھوٹ بولتا ہوئے، بندہ غیبتاں کرتا ہوئے، بندہ چغلیاں کرتا ہوئے، بندہ حسد کرتا ہوئے، بندہ چور بازاری کرتا ہوئے کہتا میں مسجد کی نماز بھی پڑھتا، میں تو مرشد دے کول بھی رہتا، میں تو ہر نیک اعمال بھی کرتا، برائیاں پھر بھی نہیں چھڑتا. اللہ فرمائے گا کہ نہیں 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 اے کام ایسے جنت نہیں لگ سکتی. اے تو میرے نال دو نمبری ہے، اے تو میرے نال دو نمبری ہے. ایک کوئی کام ہوئے گا یا تو خلوص دے نال عبادت کر، ٹھیک ہے، یا رحمان دی من یا شیطان دی من. شیطان دی من جنت بھی جا اور اگر رحمان دی من جنت بھی جا ہے. اور اے تو سمجھ آ گئی کہ بندہ پیسا فرماتے قبلہ پیسے جناب نبی شاہ صاحب کہ بندہ بازار دے اندر جاندہ ہے پیالہ خریدن، پیالہ خریدن تو آپ فرماتے ہیں ٹھوک بجا کے بیکھتا ہے ٹوٹے گا تو نہیں. بیبیاں بازار جاندیاں نے چوڑیاں لین، جاندیاں نے چوڑیاں لین اور چوڑیاں لین تو چوڑی پڑھاندہ ہے تو چوڑیاں ٹوٹ جاندیاں ان کی قیمت نہیں لگ دی. وہ بھی کہہ جائے کہ جے اوہی چوڑی بناوے جڑی کہنا چوڑی جڑی ہے نا بہت سلامت ہوئے او دی قیمت بیبیاں نے نہیں دینی جے چوڑیاں ٹوٹ گئیاں انہوں نے بھی او دی قیمت ادا کرنی ہے جیڑی چوڑیاں سلامت گئیاں. تو اس واسطے قیمت او دی ہی ادا ہوئے گی جیڑی خالص ہوئے گی. تو عبادت بھی خالص ہوئے گی تو جنت ملے گی. ٹھیک ہے نا. جس عبادت کے اندر جھوٹ ہوئے گا، حسد ہوئے گا، بغض ہوئے گا، کمینگیری ہوئے گی، گیڑا بازی ہوئے گی اور دیگر سارے نظریات ہونگے تو پھر جنت بھی ملنے والی نہیں. تو اس واسطے ایدے اندر بھی خالص ہونا بڑا ضروری ہے. ہن تو بڑا مشکل ہو گیا جنت لینا، ایدے جنت لینا بڑا مشکل ہو گیا کہ بندہ نماز ہی پڑھے، روزہ بھی رکھے، عبادات بھی کرے، صدقہ خیرات بھی کرے اور وہ دے اندر گیڑا ہوئے تو جنت پھر گئی. اللہ دینا روزہ نہیں ہویا. اور اگر اہدے اندر بھی خلوص ہوئے، نیک نیت ہوئے، بندے نے تو گیڑا دے دے اللہ نو کی بھی دے سکتے ہیں، پیران تو گیڑا دے دے اللہ نو کی بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو مقصد کہندا
تو بندے تو فرشتہ نو گیڑا دے دینے ہیں، اللہ نو پھر دے دے فرشتہ نو بھی گیڑا دے دینے ہیں، لیکن اللہ نو کیویں دے دے ہیں؟ بندہ ہے ہی نا استاد، فرشتہ نو بھی گیڑا دے دینا ہے لیکن اللہ نو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ جو ہے نا قادر مطلق ہے، ہر جگہ موجود ہے، دیکھ رہا ہے، انہوں بندہ گیڑا نہیں دے سکتا۔ ہاں وہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ شان ہے۔ وہ بہرحال ہون تک دا سارا مفہوم جڑا بیان کیتا ہے ہوں تو سمجھ آ گئی ہے میری گل۔ تو اس گل کا مقصد کی ہویا کہ جنت جڑی ہے بندہ عبادت جنت دے خاطر کرتا ہے، بور تو نہیں ہوئے سمجھ؟ اصل مقصد شروع نہیں ہویا، ٹھیک ہے نا؟ کہ جنت انہیں مقصد کہنے دا فرق بھی تو ہے نا، بندے بندے دا بھی فرق ہوتا ہے نا، کوئی آئی بندے بھی ہوتے ہیں، کسی کو اینج بھی دینی پہ جاتی ہے نا، تحفے دے اندر بھی دینی پہ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ گل تو آئی نہیں ہونے، ٹھیک ہے؟ لیکن اصل حقیقت تو ہے نا کہ جنت مشکل ہو گیا کام، جنت اینج نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے نا؟ عبادات بھی نہیں کریے، ان کا گل سمجھ آ گئی؟ بندہ ایک قانونی بناتا ہے، ڈاکٹر صاحب اگر کوئی بندہ کسی کو توفیق دے، بندہ اے حضرت جانتے ہونے بندہ زمین خریدا ہے، وہ تھوڑے داموں خریدا ہے، یہی ہوتا ہے نا؟ شیخ صاحب سمجھتے ہونے کہ بندہ زمین خریدا ہے کہ وہ کہتا ہے میں جناب 50-60 لاکھ ایکڑ میں زمین خریدی ہے، کم از کم میں ہونے دے کالونی بنانی ہے، پلاٹ کر کے میں انہوں سیل کرنا ہے، تو مہنگی ہونی چاہیے، جنہ میں ایکڑ دے حساب دے نال لئی ہے او دے جناب پلاٹنگ کر کے میں زیادہ دے وہاں، سیدھی جی گل ہے۔ بندہ یہی سوچتا ہے نا، یعنی سستی خرید کے مہنگی سیل کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک جدو جنت دے خریداراں نوں جنت دے گا، جنت دے خریداراں نوں جنت دے گا، فروخت کرے گا، تو کس داموں کرے گا؟ او آگے کس داموں دے گا؟ اے گل ہے نا، جنت بھی تو ایک زمین ہے نا، آگے آئے ہو، گل بڑی مزیدار ہوئی ہے جی، ہوں گل صحیح شروع ہوئی نا، تو جنت ہوں خریدار جڑا بندہ ہے وہ خریدے گا، تو پھر آگے انہیں فروخت بھی تو کرنی ہے نا مہنگے داموں، وہ دی بھی اپنی قیمت ہے، وہ دی بھی اپنی اقتصاد ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ دی بھی اپنی قسط ہے نا جناب، ہے وہ دی بھی مایا جڑی ہے نا، اللہ معافی دے آج کل کی مایا تو، لیکن جدو مایا ہوں تو وہ کسی نے شعر کیا نا کہ وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی، دھنی تلوار کے میدان کے ہوتے تھے وہ غازی۔ آج کل کی تو پتہ ہے وہ پیدائش جدو خلل ہوتا ہے نا، پیدائش ٹھیک ہے نا، اس جگہ تے خرابی پیدا ہو جاتی ہے، پھر جھوٹ پیدا ہوتا ہے، پھر جڑا نا اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، حسد پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اے ساری گل اس جگہ تے خراب ہوتی ہے جس جگہ تے پیدائش ہوتی ہے، اس جگہ تے خرابی ہو جاتی ہے۔ آگے تو اس واسطے جو ہے نا اے ساری گل اس جگہ تے خراب ہوتی ہے۔ ہاں جدوں پیدائش او دے ذکر دے نال شروع ہوئے تو پھر پتہ ہے ساڈی مایا اے کہندی سن کہ جناب کہ جنت بڑی خوبصورت ہے، مولوی کہندے سن، مولوی مائیں نہیں، مولوی کہندے سن جنت بڑی خوبصورت ہے۔ دیکھا بھئی وہ دے اندر کی شے ہے، جنت دے اندر کی شے ہے خوبصورت ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا جنت بڑی حسین ہے، اس میں نہریں ہیں دودھ کی، دودھ دی نہراں، شہد دا پانی میٹھا، خراب بھی نہیں ہونا، پوستا بھی نہیں ہو، پوستا بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اے جناب روایتہ موجود نے تے مولویاں نے دسے نے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا او دے اندر یاقوت دے محل نے، اور معذرت دے نال میں روایت دی گل دسیا، تسی نہ کہنا کہ میں اپنا نام دسیا ہے،
ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ حدیث کے مطابق وہ دے اندر لکھا ہے کہ زمرد کے محلات میں، لیکن معذرت دینا میں ذرہ میں مقدار ہاں جنت کی گل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. کیا کہ قبلہ پیچھے چراغ نبی شاہ صاحب نے میرا نام رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. پتہ نہیں کی سوچ کے رکھا ہے، میں نے یہ گل نہیں پتا، لیکن میں حدیث کی گل دسی ہے کہ یاقوت اور زمرد کے محل ہیں، حدیث کے اندر موجود ہے. جیسے صوفی علماء فرماتے ہیں جنت کی نہریں ہیں، شہد سے زیادہ میٹھا پانی ہے. پر ساڈی مایا نہ پتہ کی ہے، جدو اسی پیدا ہوئے نا تو ساڈی مایا کہندیاں سن کہ جنت حسن حسین کی ہے. انہوں نے کچھ نہیں ہونا. آگے بندہ جی کی کہندا ہے، آگے بندہ کی کہندا ہے؟ بندہ کہندا ہے کہ جناب یاقوت بھی ہے، نہریں بھی ہے، شہد بھی ہے، محلات بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور شجر و حجر بھی ہے، اور بیوٹیفل نظارے بھی نے، عظیم تو عظیم تر نظارے نے. او دے باوجود ہے اور اگر تے ساڈا امام ایک مکان دے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. امام ساڈا ایک مکان دے اندر موجود ہے تو 10 سوال. ٹھیک ہے. اس جنت جاؤ گے یا امام دے پیچھے جاؤ گے؟ جی ایک مثال ہے نا جی. ٹھیک ہے نا. راستے دو آگے نا جی. پہلا میں ڈیفینیشن جنت دی تھانوں کتنا لمبا چوڑا میں لیکچر دیتا ہے، پتہ نہیں میں کتنا چوڑا میں تہاڈے نال مقصد کفائی کیتی ہے کہ جناب کہ جنت دی ایک کیٹیگری ہے. تو آخری گل ہے آ گئی کہ مکان دے اندر امام ہے اور جنت اتنی نعمتاں نال بھری ہوئی ہے، اتنی رحمتاں نال بھری ہوئی ہے. تو پھر دسو کہ وہ امام تو غریب ہے جھوپڑی دے اندر ہے، بتاؤ نا. تو وہ تو غریب ہے تو تسی امام دے پیچھے جھوپڑی دے اندر جاؤ گے یا وہ میوہ تو بھری ہے، وہ کاجما تو بھری، وہ اما تو بھری ہے، وہ انارا تو بھری، وہ اناج نال بھری، وہ اللہ دے میوہ نال بھری جنت دے اندر جاؤ گے. بندے دا امتحان شروع ہو گیا ادھروں، تو پھر ادھر جاؤ گے ادھر جاؤ گے. دسو امام دے پیچھے جاؤ گے تو پھر سچ ساڈی مایا نے ٹھیک کیا کہ جنت اتنی بڑی ہے، او دا ذکر نہیں کیتا، لیکن جنت تو حسن حسین کی ہے. وہ تو گل سیدھی ہے ہوئی نا، جنت تو حسن حسین کی ہے. تو پھر پتہ ہے لگ گیا کہ اگرچہ جنت حسن حسین کی ہے، سیدھی جی گل ہے نا. میں سرکار کی گل نہیں کر رہا، سرکار نے تو الاٹ رجسٹری کرا دیتی ہے، رجسٹری کرا دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن جائیداد تو کنورٹ ہوتی رہتی ہے نا، جائیداد تو کنورٹ ہوتی رہتی ہے نا. تو پھر وہ کہنا ہوئے گا کہ اگر جنت حسن حسین کی ہے، مراسی کی نہیں ہے. مالک نہیں ہے، جا سکتا ہے، جا سکتا ہے، جا سکتا ہے، جا سکتا ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے. مالک نہیں، الاٹمنٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. اگر حسن حسین کی ہے یقیناً، اگر نہیں یقیناً ہے حسن حسین کی ہے تو پھر کہنا پڑے گا کہ اے جنت امیر ملت دی ہے. پھر کہنا پڑے گا کہ جدی پشتی ہے آل رسول کی بنا فخر ملت دی ہے. پھر کہنا پڑے گا کہ قبلہ پیچھے چراغ نبی شاہ سکتی ہے. اچھا پھر اگر انہاں دی جنت ہے تو سودا تو رب تعالیٰ نے کیتا ہے کہ نمازوں نے نام ہے جی. پھر وہ کدھر گیا؟ اگر ہے انہاں دی جنت ہے تو پھر اے جنہوں چاند دے دیں تو سودا کدھر گیا؟ اب حضرت صاحب نے قرآن پاک دی گل کی تھی، میں
قرآن پاک دے اندر اللہ دے ایک نبی نے جنہ دا بڑی توجہ بڑی لطیف کر ہے جنت دے معاملے دے اندر اچھا ادھر یہ بھی گل سمجھنی چاہیے کہ اللہ پاک تو جنت خریدی گئی ہے نا، قیمت بڑی اعلیٰ ہوئے گی نا، ٹھیک ہے نا، زمین بڑی اعلیٰ ہے، میوے اتنے اعلیٰ ہیں، وہ اتنی عظیم جگہ ہے، تو حسن حسین تو مالک ہوئے نا، کنجی ہاتھ میں سرکار نے دی ہے، ٹھیک ہے، تو پتہ چلا کہ رب سے جنت خرید لی امام حسن حسین نے، وہ مالک ہوئے، اب پلاٹنگ کر کے دینی انہوں نے، اور جدو خریدی جاتی ہے تو مہنگی، تو اٹھا نظام جب خریدی جاتی ہے تو مہنگی، اور جدو آگے فروخت کری جاتی ہے تو وہ دنالوں میں مہنگی ہے، تو اٹھا نظام ہے، تو ہونی امام حسن حسین نے جدو خرید لے تو آگے مہنگی فروخت کر رہی ہے، کسی سوچے دینا ایسی تو نہیں ہونی نا، سستی تو نہیں ہونی، ایسی مثال اپا حقیقت دے مبنی قرآن پاک کو نہیں دیا، کسی اور تو نہیں، قرآن پاک کو نہیں دیا، قرآن پاک دے اندر اللہ دے نبی گزرے نے جنہ دا نا ہے حضرت حود علیہ السلام، اے جناب اسی حود علیہ السلام دا پورا قرآن پاک پڑھ سکتے ہو، ہن میں جو قرآن پاک کے لفظ با لفظ لکھیا ہے میں تو انہوں کو سنا رہا ہوں جو قرآن پاک دے اندر ہے، نہ میری نہ تہاڈی نہ کسی دی، ایک گل صرف قرآن پاک دی ہے، ٹھیک ہے، صرف قرآن پاک دا متن تے مفہوم سنانا ہے۔ حضرت حود علیہ السلام اللہ پاک نے اپنے نبی نو بھیجیا، امت بہت ہی نالائق سی انہاں دی، بڑی نالائق، ٹھیک ہے، آج انہاں دی قوم دا نام سی، بڑی نالائق قوم سی، ٹھیک ہے، اللہ پاک نے انہوں نے اس دے اتے مسلط کر دیتا کہ بھی اللہ دے نبی نے حضرت حود علیہ السلام اے تبلیغ کرنگے تو کرم ہوئے گا، وہ جناب اپنی نالائق قوم نو تبلیغ کرتے رہے، تبلیغ کرتے کرتے اس قوم دا ایک بادشاہ تھی جدا نام سی شداد، ٹھیک ہے، اور جناب کرتے کرتے نا تبلیغ شداد دے کول جا پہنچے، بادشاہ دے کول، حضرت حود علیہ السلام اللہ کے نبی وہ پہنچ گئے، جدو پہنچے تو انہوں نے کیا چند سوالات کیتے کہ بھی اس اللہ نے مان، جدو اللہ کسی نو بھیجے گا تو اپنا آپ ہی منوان واسطے بھیجے گا نا کہ اللہ نو مان، اللہ دے نبی ہے، تو انہوں نے بادشاہ نو کیا بھی اللہ نو مان ہے، کامیاب ہونا ہے، تو انہیں کہا بھی وہ اللہ نظر آتا ہے، انہیں سوال کیتا، انہیں کہا اللہ دے نبی نے کہا کہ نہیں، اگر جو نظر نہیں آتا میں کیوں ماننا، بادشاہ نے کہا جو نظر نہیں آتا کہ میں کیوں ماننا، انہیں کہا بھی اللہ دا گستاخ نہ بن، میں تنہوں صحیح کہہ رہے ہیں، وہ ویکھ رہے ہیں ہر جگہ تے موجود ہے، انہیں منو نبی بنا کے بھیجے ہے اور میں او دا رستہ بکھانا ہے، گستاخی نہ کر، او دی بارگاہی چک، اور وہ نظر نہیں بھی آندا پھر بھی من، ایسے نالوں کی کل پتہ چلی کہ بعض اوقات آنکھوں میں جو نظر آتا ہے وہ کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے، جو نہیں نظر آتی اسے بھی مان، صحیح ہے، تو بہرحال اللہ کے نبی نے میں کوئی تسلسل خراب نہیں کرنا چاہتا، سیدھی گل سن لو، انہوں نے کہا بھی مان جا گستاخ نہ رہا، بادشاہ نے سوچیا اور کہا کہ اگر میں مان لاں کی ملے گا، کی منو ملے گا، اگر میں مان ہی لاں کہ تیرا رب ہے تو منو کی ملے گا، انہوں نے کہا جنت، انہوں نے کہا دکھا، انہوں نے کہا بکھا، انہوں نے کہا نہیں بکھا سکتا، انہوں نے کہا بے وقوف، معاذ اللہ، اللہ کو مانو وہ بھی نظر نہ آئے، اس کو مانو جنت ملے وہ بھی نظر نہ آئے، لیکن کس کو چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، نہ جنت نظر آئے نہ رب نظر آئے، جب کوئی نظر ہی نہ آئے تو میں انہوں کی بھی ماننا، تو ایک ہی ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا بھی تنہوں پتہ جنت کی ہے،
حضرت حود علیہ السلام نے کیا ہے تینوں پتہ ہے جنت کی ہے؟ انہوں نے کہا کی ہے؟ انہوں نے کہا بھی یاقوت و زمرد کے محلات حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا قرآن کے اندر موجود، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بھی جنت کی نہریں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ شہد سے میٹھا پانی، شجر خوبصورت، نظارے بہترین. جب یہ نقشہ انہیں دیکھیا بادشاہ نے کہا کہ میری سلطنت میں اتنا بڑا بادشاہ، پیسے دی میرے کو کمی نہیں ہے، اے جنت اگر میں دنیا تے بنا لاں، اگر اے جنت میں دنیا دے اندر بنا لاں تو منو خدا مانے گا، میں نے سجدہ کرے گا. حضرت حود علیہ السلام خاموش ہو گئے اے گل سن کے چلے گئے. بادشاہ کے ذہن دے اندر ایک گل بہ گئی. انہوں نے کہا بھی اے جڑا نقشہ دسیا ہے نا، اے نقشہ جڑا نا میں ضرور بنانا ہے، اے نقشہ صورت بنانا ہے. انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے اپنے وزیراں گل سمجھ آ رہی ہے نا، بادشاہ نے اپنے وزیراں سارا نو جڑا نا او کہیا کہ جناب کہ تسی جڑا نا اے نقشہ نگار لے کے آؤ، پیسہ سارے خزانے دا لے آؤ، سارا لے آؤ جتنا بھی ہے وہ سارا، اور اے جنت بناؤ. او جناب اعلیٰ دے اعلیٰ اور نقشہ او دے ذہن چاہیے کہ دودھ نالوں زیادہ چٹی نہراں اور شہد نالوں میٹھا پانی اور یاقوت دے محلات اور نہ جانے کی نظارے اور جنت اور وسیع ہو جو نظر سے آج درجہ وسیع ہو. انہوں نے کہا جی سارے وزیرہ نقشہ نگار کو بڑھانا شروع کر دیتی. وہ جنت جناب بڑھ دی گئی دیہڑے پتہ کتنے لگے 300 سال بیت گئے، ٹھیک ہے؟ جب 300 سال بیت گئے نا وہ جنت تیار ہوئی. ادھر ایک بہت بڑا نقطہ ہے. اچھا جدو اتنا عرصہ ہویا نا پیسے جڑے نا بہت ہی بادشاہ دے خزانے ختم ہو گئے، وزیراں دے لے آئے وہ ختم ہو گئے. لیکن جی عوام دے اندر کرائیں جتنا خزانہ پہ ہے نا سارا لے آؤ، جنت بناؤ اتنی سونی. وہ جی سارے خزانے آ گئے، عوام بھی بھوکی ہو گئی، سارے خزانے بک گئے. جدو سارے خزانے بک گئے ہیں پیسہ ختم کام ہو گیا، اور پیسے ہی بک گئے. لیکن اللہ پاک کی لاٹھی بے آواز ہے. تسی کروڑا دا گھر بناؤ، منو ایک نقطہ ہے ادھر دسو، کروڑا دا گھر بناؤ تسی، کروڑا دا، اور اس جگہ تے ہے او دے گھر دے اندر داخل ہونے واسطے کی بناؤ گے؟ دروازہ بناؤ گے. اگر دروازہ بے سرا ہوئے، دروازہ بے سرا ہوئے، خوبصورت نہ ہوئے تو پھر بندہ کی سوچے گا اندر بھی کی ہونا. جب بندے دا ظاہری ہی خراب ہوئے نظر آئے تو اندر کی ہونا. جس محل دا دروازہ ہی نہ ہوئے وہ کسی دب ہے، وہ دروازے لانا بھول گیا. پیسے مک گئے، عوام دے بھی مک گئے، وزیرہ دے بھی مک گئے، عہدے مک گئے. 300 سال بیت گئے اور جناب جنت تیار. انہیں 100 سال نہرہ بھی بنا لیا. ہاں ایدے اندر ایک گل بڑی قیمتی، انہیں جناب جو نہر بنائی نا تو دودھ والے حضرت بھی جانتے ہونے کہ جب دودھ جڑا ہے نا کسی جگہ تے ٹھہر جاتا ہے نا وہ بس جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر چلتا رہے نا وہ خراب نہیں ہوتی، اندر سمیل نہیں آتی. چلتی چیز ہے نہر کا بھی حساب تو وہ چلتا ہوا دودھ کی میں بنایا، نہر تو بنا لی. اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا، فرمایا دم کر دے. اللہ نے کہ یہ پانی چلتا رہے، اس کا خراب نہ ہو، گھسے نہ، سمیل نہ مارے اس کی دودھ. جبرائیل نے آکے دم کر دیا، اللہ کا نام لے کے پھونک مار دی. اس سے پتہ چلا اگر پیر کسی کو اجازت دے اور پیر کے نام سے پھونک مار کے بندہ نہیں کر دے تو خدا تو نہیں بن سکتا. کیونکہ اللہ کا حکم ہے.
اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. پھر اس نے کہا کہ دیکھیں جنت میں تو پرندے ہیں بڑے اعلیٰ, کبوتر بھی فرشتے ہیں وہاں پہ بڑے اعلیٰ نے. پھر کی ہویا کہ انہیں چاندی دے کبوتر بنائے, او جنت کے اندر رکھ دیتے. اللہ پاک نے پھونک مروا کے جان دلوا دیتی. وہ بھی چلیے ہن ادھر ایک گل اور سمجھ آ گئی, ادھر رک کے ایک گل اور سمجھ آ گئی کہ اللہ نے وہ تو جھوٹ نو سچ کیوں کیتا؟ وہ تو جھوٹا ہے, جھوٹی جنت بنا رہا ہے, سچ تو نہیں ہے. اللہ پاک انہیں کرم کیوں کر رہا ہے؟ تو پتا چلا کہ اگر کوئی سچا جھوٹے تے کرم کر دے, ایسے تو اگر کوئی سچا جھوٹے تے کرم کر دے تو یہ مقصد نہیں کہ سچا جھوٹے دے نال ہے. ایسے کہا ٹھیک ہے نا, کوئی بھی ہو اللہ تو سچا ہے نا, شداد جھوٹا ہے, وہ دی جنت سچی ہے, یہ جنت جھوٹی ہے. پر اللہ کرم کر رہا ہے, پرندہ نے پھونک مار کے زندہ کر رہے ہیں, نہر دے اندر پانی نہیں وہ نہیں بروان دے رہا ہے, دودھ دے اندر ہے, کرم کر رہے ہیں نا. اگر کوئی سچا جھوٹے پر کرم کر دے تو یہ مقصد تو نہیں کہ سچا جھوٹے دے نال ہے, سچا سچا ہے, جھوٹا جھوٹا ہے. ٹھیک ہے نا, باہر کیا ہے, آگے چلو. ٹھیک ہے, دروازہ بھول گیا, پیسے مک گئے, پیسے تو مک گئے, جنت 300 سال میں تیار ہوئی, دروازہ نہیں بنا سکیا. اسی واسطے ویکھنا پڑتا ہے. کی ویکھنا ہے کہ جناب کے شان محل کی دروازے سے ہے, شان محل کی دروازے سے ہے, تو پھر علی کس کا دروازہ ہے؟ اسی واسطے کوئی اور نہیں نا ہے, تو علی بھی تو وہ شہر ہے علم کا مصطفیٰ, اور علی ہے اس کا دروازہ. تو پتا چلا کہ وہ شان والے ہیں, تو دروازہ بھی تو کتنا شان والا ہے. اسی واسطے ایسا جو ہے نا, دروازہ بھی شان والا ہی ہے نا. ایسے رب نے بنایا نا, اس محل کا دروازہ ہی نہیں ہے, تو محل کس کام دا ہے؟ تو دروازے تو گزرنا, پہلا دروازے تو گزرنا پڑتا ہے نا. دروازہ بھول گیا. ہن بڑی لطیف گل, اللہ نے کرم کیتا, کبوتر جان پائی تھی, نہر کو گزرنے نہیں دیتا, سارا کچھ نہیں کرنے دیتا. دروازہ ہن جے پیسے مکے ہوئے نے, دروازہ کدھروں کرنے, وہ ماتھا پکڑ کے بہ گیا بادشاہ. وزیراں سارا نقشہ نگار جناب دروازہ تو بنا ہی نہیں. انہوں نے کہا ہن میں جاواں وزٹ کرا, 300 سال گزر گئے, جنت کمپلیٹ, جاواں کدھروں اندر, دروازہ ہے نہیں. انہوں نے کہا پیسے بھی کوئی نہیں. اسی ویلے رب تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجیا, بشری لباسہ پہنا کے. ٹھیک ہے, ایک پورا قرآن کے اندر متن ہے. اچھا جبرائیل, انہوں نے پتا, بندہ آ کے کھڑا ہو گیا. بادشاہ نے کہا تو کون ہے؟ وزیروں نے پتا کرو کون ہے. نے کہا کون ہے بھائی؟ نے کہا تو ہے کون؟ نے کہا مستری دروازے بنانا لا. نے کہا دروازے بنانا لا مستری. انہوں نے کہا بھی وہ کس طرح؟ انہوں نے کہا فلاں نے بتایا تھا تیرے محل جنت کا دروازہ نہیں ہے, جنت کا دروازہ تیرا نہیں بنایا. انہوں نے کہا کوئی نمونہ دکھا, آرکیٹیکچر موجود, بادشاہ بھی موجود, لکھا نمونہ دکھا کوئی. جبرائیل نے رب کو دیکھا, رب نے جنت سے ایک دروازہ نکالا اور اس کا ایک پلہ, پورا نہیں ایک پلہ, وہ لا کے دکھ دیتا ہے. جدو وہ پلہ جنت کے دروازے دا ایک کبیر نعرے رسالت بڑے چڑھ لگ نعرے اے غریب
قبلہ اہل بیت زندہ باد قبلہ اہل بیت زندہ باد زندہ باد قبلہ پیر سید مرد حسین شاہ صاحب زندہ باد قبلہ پیر سید چراغ نبی شاہ صاحب زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد پنجن پاک حق چار یا چار اللہ محمد پنجن پاک حق چار یا چار قبلہ پیر سید مرد حسین شاہ صاحب زندہ باد بیوٹیفل پرسن زندہ باد زندہ باد اللہ اچھا بہرحال وہ جناب بادشاہ نے کیا ہے کہ بھئی جب تو ایک پلہ ویکھے نا توجہ ہے نا جب ایک پلہ ویکھے نا وہ دنگ رہ گیا کیونکہ جنت تو پلہ تو جنت تو آیا تھی بادشاہ دنگ رہ گیا انہوں نہیں پتا کہ جبرائیل ہے انہوں پتا کہ تو عام مستری ہے انہوں کی پتا انہیں کہا جی کہ جب پلہ ویکھیا انہوں نے کہا بھی اتنا خوبصورت پلہ ہے ایک دروازے دا ہے تو ایدے نالوں ود کی ہو سکتا ہے جب انہیں ویکھیا تو پریشان ہو گیا بادشاہ کہ جناب وہ دنگ رہ گیا لیکن اپنے وزیرانوں آرکیٹیکچروں کیا ہے کہ اندر تو دروازہ اتنا خوبصورت ہے سارا کچھ ان منو لے کے چلو اور وزٹ کراؤ کہ جنت جڑی بنائی ہے تیرے اندر انٹر ہوا جدو جان لگے دروازہ کھولیا اندر انٹر ہوئے تو سامنے تو حضرت حود علیہ السلام آئے اللہ دے نبی بادشاہ کہو تسی کدھر لگا تو کدھر لگا میں اپنی جنت دے سے انہوں نے رکا بٹھایا لگا اے تیری جنت نہیں اے تو کل لکھ دیتی ہے ایک دروازے دے بدلے لگا اے تنو کیویں پتہ چلیا لگا وہ اللہ نے اپنا فرشتہ بھیجیا گے اور لگا او کیویں لگا او تو لگا او رب جنوں بغیر ویکھے اسی منیا سی انہیں اپنا فرشتہ بھیجیا سی اے تو لکھا ہویا ہے کہ جنت تیری دو در ایک دروازے دے بدلے ان تو نس جائے جنت ساڑھے لگا او تیری 300 سال دی جنت اللہ دے جنت دی ایک دروازے دے ایور او چلی گئی اللہ دی جنت دا حال کی ہوئے گا تیری 300 سال دی جنت خزانے مک گئے پیسہ مک گیا ہے ایک دروازہ جنت تو آیا جیڑی اصل جنت
تقسیم کرنا ہوتی قیمت کی ہوئے گی جس جنت دا معیار اور مقام اتنا اونچا ہے کہ بادشاہ شداد دی 300 سال دی بڑھائی ہوئی جنت اور ایک دروازے دے وہ دی قیمت کی ہوئے گی وہ دی قیمت تو نہیں پتا تانوں بھی نہیں پتا امام حسین کے پاس ہوتے انہاں دے کول چل لیا ہن اے جنت تو 300 سال دی تھی شداد دی بنائی ہوئی ہے وہ جنت دے ایک دروازے تے مکائی ہے تو وہ جنت جو خریدی امام حسن حسین نے اور رب تعالیٰ سے اور او جڑے اسے مالک نے امام حسن حسین اس جنت دے مالک نے اسی تواڈے کولوں پوچھے ہاں کہ تواڈی جنت ہے اگر کوئی جائے تو اس کی قیمت کی ہے اے جنت پہلا تم اے محاضرہ کرو کہ او جنت ہے ایک دروازے دے بدلے ہے 300 سال کی تیری جنت کی کوئی اوقات نہیں ہے جے دے اندر دودھ بھی ہے شہد بھی ہے چاندی کے کبوتر بنا کے بھی زندہ ہوئے ہے محلات بھی بنائے یاقوت دے دروازے بھی بنائے سارا کچھ بنایا یاقوت دے محلات بھی بنائے سارا کچھ بنایا پر اصل جنت کے دروازے پر بک گئی اے اوقات تیری دنیاوی جنت دا کہ تو ساری عمر بھی 300 سال تو تیری عمر ہی نہیں تو ساری عمر بھی اس جنت دے رگڑے لائے تو جنت نہیں مل سکتی ایک جنت ایک دروازے دی اہمیت ہے ارے وہ جو حضرت امام حسین اور حسن مالک نے انہاں دے آگے تیری قیمت کی ان جنت کی قیمت کی ہے آپ نے فرمایا امام حسین نے فرمایا اگر تے ساڈا چاڑ والا اس جنت دے اندر آپ فرماندے نے امام حسین اور حسن فرماندے نے کہ اے ہم اس جنت کے مالک ہیں مختار ہیں جو رب کی جنت ہے عرشوں پر اگر کہ تسی یا میں اس جنت کے اندر جا سکتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں تو پہلا مومن ہو پہلا مومن بن اسی کیا حضور مومن کس طرح نمازاں روزے سارا کچھ آپ نے فرمایا نہیں پڑھ نمازاں پڑھ روزے کاری عبادتاں اور ہوئے گا بغض علی اور ساری لے کے چلا جائیں نال ساڈے پیو دا بغض تینوں ساری نمازاں روزے تیرے منہ دے اوتے مل کے اللہ پاک منہ نو سیاہ کر کے اوتھے منہ کر کے پھینک دے گا پرے گجی پھر لیکن تیرے پلے کچھ بھی نہ ہو اوپے علی ہو تو مومن ہے ساڈے پیو دا پہلا حب رکھ ساڈے باپ دی محبت رکھ پھر تو مومن ہویا جی پھر جنت جانا سے قیمت کیڑی ادا کرا آپ نے فرمایا اگر اس جنت ساڈی جنت جانا چاہتا ہے تو کربلا کے زخموں کو دیکھ کربلا کے زخموں کو دیکھ ہمارے دکھوں کو دیکھ ہماری پریشانیوں کو دیکھ اور اگر تیرے آنسو بہ گئے تو ان آنسوؤں کے بدلے جنت دے اے مومن کی جنت ایک آنسو کے بدلے امام حسین کربلا کے دکھوں پر اگر آنسو بہ گئے تو تجھے جنت مل گئی یہ قیمت ہے تیری آنکھوں کے 2 آنسو دکھے کربلا میں اس جنت کے قیمت ہے اور اتنی قیمتیں وہ دروازے بھی نہیں مل سکتے ساری عمر کی کمائی بھی نہیں کچھ بھی نہیں اے ہے وہ جنت اگر مومن جانا چاہتا ہے تو ورنہ رہا زاہد تو فخر کر اپنی بہشت پر زاہد تو فکر کر اپنی بہشت پر میں ہوں قریب یار میری جنت یہی تو ہے میں ہوں قریب یار میری جنت یہی تو ہے تو پھر زاہد تو فکر کر
اپنی بہشت پر ہے تو میں ہوں قریب یار، میری جنت یہی تو ہے. بس یہ دو آنسو جو ہے یہ خرید لیے تو سارا کچھ مل گیا، کچھ بھی نہیں. اس لیے ہاں سرکار نے کبھی بھی روزہ رکھیں، حج کریں، عبادت ادا کریں، کدی کسی نے مشرف با اسلام نہیں کیتا، کسی نے مشرف با اسلام نہیں کیتا. اپنے کردار تو کیتا. بلی نو پانی پلان تے کیتا ہے، کتے نو کنویں تو پانی پلان تے کیتا ہے. حضرت علی روتے ہیں دسترخوان پہ. عرض کی کہ امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں، کی وجہ، کنے رلایا؟ وہ امیر المومنین حضرت مولا شیر خدا اپنے دسترخوان پہ رو رہے ہیں. عرض کی کہ حضور کنے رلایا؟ فرمایا رب ناراض لگتا ہے. عرض کی کیوں؟ ان کا دسترخوان پہ کھانے والا ساتھ کوئی نہیں ہے. آج اگر دسترخوان پہ انہاں دے کوئی کھانے والا نال نہ ہوئے تو سمجھ دینے رب ناراض ہے. لوگوں کو کھانا کھلا کے مشرف با اسلام کیتا ہے. کتے نو پانی پلا کے جنت آلیاں، بلیاں نو پانی پلا کے جنت آلیاں، جانوراں تے کرم کر کے جنت آلیاں، بندہ تے کرم کر کے جنت آلیاں. اسی لوٹ خسوٹ کر پایا، کسی نو ویکھ نہیں سکتے، خوش نہیں ویکھ سکتے کسی نو. ساڈے مزاج بگڑ گئے نے، ساڈی عادتاں بگڑ گئی نے. اسی معجز بندے نے، معزز بندے نے، شہنشاہ بندے نے، بادشاہ سلامت ہیں. ہماری اوقات عظیم سے عظیم تر ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم اپنے مرشد کے لگنے والی نالین پاک کے جو مٹی ہے نا، ہم عظیم عبادتوں کے باوجود بڑی بڑی رت جگہ، اگر تو نے رت جگہ کیے نا، چلے کاٹے ہیں اور رت جگہ کیے، حج اور زکات ادا کیتے، عمرے کیے اور نہ جانے کیا کچھ ادا کر لیا، پر اپنے مرشد کے پاؤں پہ لگنے والی مٹی کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا تو کچھ ملے گا نہیں مل سکتا. جب تک مرشد کامل کے نالین سے لگی جتی بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا. اہمی تو نہیں ہوتا نا اے سودا، اپنے آپ کو اتنا سمجھ اتنا، اور تار سیدھا مرشد نال ہوئے، تار سیدھا مرشد نال ہوئے بس، ورنہ کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ لو جی 1 گھنٹہ ہو گیا، بڑی ہے سوچا کسی ہویا کچھ، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ سوموار 28 ستمبر کو انشاءاللہ تعالیٰ ماہانہ ختم کیرم شریف ہوگی. لنگر لے آئیں پھر ختم پاک دیتے ہیں نا انشاءاللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو کیرم شریف پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. لب و لباب غلطی سمجھ آ گئی کہ جنت جو ہے وہ عظیم ہے، جنت بڑے میوے جات ہیں، اعلیٰ ہے، لیکن مومن کو ملے گی، مومن کے لیے ہے، منافق کے لیے نہیں، مومن کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو مومن وہی ہے جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اہل بیت کا ادب کرتا ہے، امام حسن حسین کی آل اولاد سے محبت کرتا ہے، آپ سے ان کا آپ کا ادب کرتا ہے، مولا علی کا چاہنے والا ہے، مولا علی سے محبت کرنے والا ہے، بغض علی نہیں رکھتا. ایسے وہ مومن ہے. ایسے مومنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرماتا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار عذاب القبر عذاب الشر عذاب السکرات عذاب المیزان اللہ پاک جو ختم پاک پڑھا گیا اس کا ثواب جو طعام پکایا گیا اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تسمیہ دیا تھا نظران تک پہنچتے کم و بیش 1,24,000 علیہ الصلوۃ والسلام جملہ صحابہ کرام صحابیات شہداء کربلا کی بارگاہ میں پہنچتے حضرت پاک سلامت و سلام کی بارگاہ ایک تصویر پیش کرنے لائے قبول فرما اے اللہ کریم جنہوں نے بھی دامِ دل میں قدم سخن حصہ لیا جزائے خیر عطا فرما ہمارے چودھری محمود صاحب عبدالرشید صاحب حاجی عبدالرشید صاحب و دیگر تمام دوست احباب جنہوں نے ہمارے منصر پاک کی راؤ انوار الحق صاحب اور دیگر سنگی ساتھیوں نے اس لنگر پاک میں اہتمام کیا اللہ پاک جزائے خیر عطا فرما آپ نے کرم سے نواز رحمت سے نواز فضل سے نواز جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما جتنی بیویاں یہاں پہ تشریف فرما ہیں اے اللہ کریم سب کی نیک حاجات پوری فرما جو مصیبت زدہ ہم کی مصیبتیں دور فرما بلائی وہاں میں سننے والے ہمارے انگلینڈ کی سرزمین سے محمد اختر صاحب پاکستان تشریف لائے ان کے والد گرامی بہت سخت بیمار اللہ پاک شفا عطا فرما ہمارے دیگر تمام انگلینڈ ہالینڈ دبئی مسقط اور بحرین سعودی عرب اور دیگر ممالک میں ہمارے تمام کینیڈا میں ہمارے محترم محمد ابرار صاحب بہت سخت بیمار ہیں اللہ کریم شفا کاملہ عطا فرما اے اللہ کریم دیگر ہمارے طیب صاحب امریکہ میں وہ بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما اے اللہ کریم دیگر تمام دوست اور جتنے بھی بیرون ملک میں ہمارے تشریف فرما ہیں سنگی ساتھی سب کی خیر فرما ہمارے جتنے بھی دوست احباب راولپنڈی اسلام آباد دیپالپور فیصل آباد کوٹ رادا کشتر اڈا بصیرہ ملتان بہاولپور رحمی ارخام صادق آباد کہرو پکا شریف اور میاں چنو اور دیگر بہاڑی سائیور کا دور و نزدیک اور تمام دوست احباب ہمارے یہاں پہ آستان عالیہ چراغیہ نقشبندیہ طارق نیوزار سائیور میں ہونے والی اس محفل پاک میں جتنے بھی ساتھی تشریف فرما ہیں اے اللہ کریم سب کی نیک حاجات پوری فرما سب کی مشکلیں آسان فرما سب کی مصیبتیں دور فرما دنیا میں مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک جہاں جہاں کہیں پر بھی یہ کرونا وائرس کی لہر موجود ہے اے اللہ کریم اور بھارت میں بھی اور دیگر معاملات بہت زیادہ سنگین ہیں اللہ کریم محفوظ فرما
اے خالق کائنات زندگیاں آسان بنا۔ اے اللہ کریم ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، کمزور بندے ہیں، یہ ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے۔ اے اللہ کریم چھٹکارا عطا فرما۔ تیرے محبوب کے در کے کھلنے کے کچھ آثار نمایاں ظاہر ہوئے، اے اللہ کریم در مصطفیٰ کی ہادی نصیب فرما۔ کرونا وائرس کے بغیر اللہ کریم ہادی نصیب فرما۔ اے اللہ کریم کو سبب ویکسین اور دیگر معاملات جو بھی احتیاطی تدابیر موصول ہو رہی ہیں، اے اللہ کریم ان میں اے اللہ پاک صلاحیت عطا فرما، اے خاتمہ نصیب فرما۔ اور دیگر ہمارے بچے اسکولوں میں جتنے بھی تعلیم کے لیے کھولے گئے ہیں، اے اللہ کریم ان سب کے اے اللہ کریم کرونا وائرس اور دیگر معاملات سے محفوظ فرما۔ اساتذہ کو بھی، طلباء کو بھی اے اللہ کریم تمام کو محفوظ فرما، تعلیم میں کامیابی نصیب فرما۔ جو سال تباہ ہو چکا، ضائع ہو گیا، اے اللہ کریم اس کا ازالہ فرما۔ اے اللہ کریم آسانی پیدا فرما، تمام کے لیے آسانی پیدا فرما۔ ہم سب کمزور بندے ہیں، ناچار بندے ہیں، بے بس اور بے کس ہیں، اے اللہ کریم ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ بیرون ملک فضائی سفر میں آسانی پیدا فرما، خیری عافیت فرما۔ اور دیگر اندرون ملک میں بھی جتنے سفر ہیں اللہ کریم ظاہر و باطن میں بھی سب میں کرم فرما، فضل فرما، رحمت فرما۔ اے اللہ کریم ہم سب کی جان اولاد مال ایمان علم رزق میں برکت عطا فرما۔ آنے والے اجتماعات عید میلاد النبی 12 محافل اور عرس پاک سالانہ اے اللہ کریم کامیابی عطا فرما۔ کوئی بھی رکاوٹیں دور فرما، کرونا وائرس اور دیگر معاملات سے بھی محفوظ فرما، حاسدیوں کے شر اور حاشر سے بھی محفوظ فرما۔ اے اللہ کریم بری نظر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ کریم کے دیگر تمام یاران طریقت اور پیر بھائی پیر بہنیں جو بھی کاروبار کی وجہ سے تنگ اور معیشت تباہ ہوئی، اللہ کریم بحال فرما۔ اے اللہ کریم آسانی فرما، رزق میں بحالی عطا فرما۔ اے اللہ کریم پاکستان کو محفوظ فرما، پاکستان پر تیرے محبوب کا کرم عطا فرما۔ اے اللہ کریم تیری عطائیں ہم پر نازل فرما، تیری رحمتیں نازل فرما، تیرا فضل ہم پر عطا فرما۔ اے اللہ کریم دیگر تمام اے اللہ کریم پاکستان کی بھی بہت سی حالت نازک ہی ہے، لیکن اے اللہ کریم دیگر بھی تمام معاملات بہت کمزور ہیں۔ اے خالق کائنات تیرے مقبول بندوں کا صدقہ مضبوط بنا دے، اے اللہ کریم پاورفل بنا دے، اے اللہ کریم رحم فرما۔ ملک پاکستان ہم سب پر، آستانہ عالیہ پر، اے اللہ کریم دربار عالیہ پر، جامعہ اعضا پر، اس سلسلے کے تمام مریدین و مریدیوں پر کرم فرما، بچوں کے نیک رشتے عطا فرما، غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ کریم غیب سے مدد فرما، نیک رشتے عطا فرما، جلد بچوں کو اپنے گھروں کا کر دے، ہم سب کی جان مال میں برکت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وصحابہ اجمعین برحمتک الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ في حضرة المحبوب أحمد رسول الله